مائیکل جیکسن کی موت ایک معمہ نہیں بلکہ اس کی تدفین ایک معمہ ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے والدین نے اس کی تدفین عیسائی روایات کے مطابق کی، جبکہ اس کے بھائیوں نے مائیکل جیکسن کی نماز جنازہ بھی پڑھایا اور کہا جاتا ہے کہ قرآن خوانی بھی کی۔ مائیکل جیکسن کس طرح کالی رنگت سے گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے موت کے وادی تک جا پہنچا۔ مائیکل جیکسن امریکہ کے ایک سیاہ فام گھرانے میں پیدا ہوا جس کا شوق صرف موسیقی تھا۔ اس نے اپنے 5 بھائیوں سے مل کر ایک بینڈ بنایا۔ وہ سڑکوں اور گرجا گھروں کے سامنے پرفارم کیا کرتے تھے۔ اس سب نے مل کر ایک البم نکالا، وہ تو ناکام ہوا۔ سب نے مائیکل کو برا بھلا کہا، وہ گھر سے روٹ کر نکل بھاگا۔ اس کے بعد مائیکل نے خوب محنت کی۔ 20 سال کی عمر میں ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک نیا البم نکالا اور یہ البم اتنا مقبول ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ 1 کروڑ لوگوں میں چند ہی دنوں میں بک گیا، اور اسی طرح چند ہی دنوں میں امریکہ جیسے ملک میں ایک سیاہ فام موسیقار بن گیا اور گمنامی سے باہر نکل آیا۔ اس پر انتہا غربت تھی جس کا خاتمہ ہونے لگا۔ 5 سال بعد اکیلے ایک اور البم نکالا تو 65 ملین کے فروخت نے گینس بک کے ریکارڈ توڑا جو آج تک برقرار ہے۔ وہ ایک نجومی سے ملا اور ہاتھ دکھایا اور پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ نجومی نے 70 سال بتائی تو اس نے حقارت کی نظر سے نجومی کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ تو 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہے۔ سیاہ فام سے نکلنے کے لیے بے دریغ دولت لٹائی۔ اس نے پوری جسم کا پلاسٹک سرجری کروا کر گورا چٹا کروا لیا۔ اس نے فیمس گلوکار اور ڈانسر کے ایک حسینہ وقت کی بیٹی مس پوسلیا سے شادی کے جمن میں رہا۔ مائیکل جیکسن نے 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے 12 ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی، اپنے گھر میں چلتا پھرتا اسپتال بنایا اور اپنا کمرہ آکسیجن ٹینٹ کا بھی بنوایا۔ وہ اس میں سویا کرتا تھا، کسی سے دستانے بغیر ہاتھ نہیں ملاتا تھا، حتیٰ کہ ماسک لگائے بغیر نہیں باہر آتا تھا۔ اس کے ایک شو پر ہزاروں لڑکیاں دیوانہ وار گرتی تھی، جس کی روک تھام کے لیے ہزاروں فائر بریگیڈ گاڑیاں، ایمبولینس اور سیکورٹی کے لیے فضائی نگرانی میں طیارے اور ہیلی کاپٹر اس کی قونصلیٹ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جسم کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے گھنٹوں ڈانس کیا کرتا تھا۔ دوستوں اور اپنے گھر والوں کو اپنے گھر سے منع کروا دیا تھا، صرف گورے پسندیدہ افراد اور ڈاکٹر کی ٹیم گھر میں ہوتی تھی۔ مائیکل جیکسن کے البم آتے گئے اور کامیابی کے ریکارڈ توڑتے گئے۔ لگتا ہے کہ اس جیسا موسیقار دنیا نے پیدا ہی نہیں کیا آج تک۔ جتنا وقت گزرتا گیا اس کو اپنے جسم پر غرور پیدا گیا۔ قصہ مختصر: ایک زبردست شو کرنے کے لندن کا ایک شہر چنا۔ 1 سال تک اس کی تیاری کے لیے دن رات گلے اور جسم کو تڑکاتا رہا۔ تھکن کو دور کرنے کے لیے ڈرگ کا استعمال شروع کیا۔ عیاشیاں بڑی اور اتنی بڑی کہ اس کا جسم اس کے قابو میں نہ رہا۔ لندن شو میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور گھنٹوں ڈانس کر کے جب تکتے تھے اور بیڈ پر جاتے تو درد کے ٹھسے اڑتے۔ پھر ڈرگ کوکین کا استعمال کرتا تو پھر ایک دم سے چاق و چوبند اور توانا محسوس کرتا، لیکن اس کی تمام انرجی صرف چند منٹوں یا گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی۔ مائیکل شراب نوشی، کوکین کے علاوہ کون سی نشہ ڈرگ لیتا تھا، جس پر ایک زبردست ڈاکیومنٹری نیور لینڈ کے نام سے نیٹ فلکس پر موجود ہے۔ لندن شو میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ انجیکشن پر انجیکشن ڈاکٹر لگانے پر مجبور تھے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ ایک دن اس کی سانس کی نالی چوک ہو گئی اور سانس لینے میں دشواری ہو گئی۔ سارے ڈاکٹرز نے اس کی چیک اپ شروع کیا اور مزید ڈاکٹر بھی باہر سے بلوائے گئے۔ آکسیجن ٹینٹ میں بھی اس کی سانس اکڑ رہی تھی۔ آخر کار ڈاکٹر نے اس کو سب سے بڑے ہسپتال لے گیا، لیکن 150 سال عمر زندہ رہنے والا موسیقار مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی ذات کو جو منظور ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے، انسان اگر کچھ بھی کر لے۔